اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 33، حواس کی تقسیم۔ اس حوالے سے ہم نے یہ مطالعہ شروع کیا، اس کا آغاز کیا اس لیکچر کا۔ اس میں بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ ایک ذات ہے اور ایک اس کا امر ہے۔ اور امر جو ہے اس پہ لازم کر دیا اللہ نے کہ وہ ذات کو سمجھے۔ امر سے مراد امر ربی یعنی انسان ہو گیا، اور ذات سے مراد ذات مطلق یعنی اللہ کی ذات ہو گیا۔ اب اس پہ ایک سوال یہ اٹھا کہ جی کیسے سمجھا جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو جو چیز عطا کی گئی وہ حواس ہیں۔ حواس کی دو قسمیں بتائی گئیں، ایک ہے منقسم حواس اور ایک ہے غیر منقسم حواس۔ اب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ منقسم حواس سے کیا مراد ہے اور غیر منقسم حواس سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بات یہ بتائی گئی کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے بنیادی طور پہ دو زاویے ہیں، ایک کو انبیاء کرام کا طریقہ بتایا گیا اور دوسرے کو حکمائے ربانی یا فلاسفرز کا یا دانشوروں کا یا سائنسدانوں کا طریقہ۔ اور اس کے دونوں کی ڈیفینیشن یہ فرمائی کہ حکماء جو ہوتے ہیں، دانشور جو ہوتے ہیں، جو فلاسفرز ہوتے ہیں، وہ ظاہر سے باطن کی طرف کا سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر اس کی کنہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء کرام باطن کو سمجھ کر، تو جب باطن کو وہ سمجھ لیتے ہیں تو وہ ظاہر ان کے سامنے خود بخود کھل جاتا ہے۔ وحی کی طرزوں میں یہ بنیادی نقطہ، یہ بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے تمام علوم ظاہر سے باطن کی طرف چلتے ہیں، اور وحی کی طرزوں میں یعنی اللہ کے ذہن کے مطابق اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں باطن سے ظاہر کی طرف لاتے ہیں۔ ڈائریکشن کا اتنا بڑا فرق ہے، 180 ڈگری کا صرف۔ تو جب ہم حواس پہ غور کرتے ہیں تو حواس اصل میں کیسے کسے ہیں؟ آج ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ یہ شعور اور حواس میں کیا فرق ہے؟ تو شعور اصل میں جو ایجنسی، جس ایجنسی کو ہم استعمال کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں، یا جو اطلاعات ہمیں موصول ہوتی ہیں اس میں جو معنی پہناتے ہیں، وہ اس ایجنسی کا نام شعور ہے۔ اور حواس اصل میں انفارمیشن گیدرنگ ٹولز ہیں، یعنی بصارت جو ہے، یہ نظر جو ہے، یہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے اس چیز کے بارے میں اطلاعات کو موصول کرنے کا ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے۔ اسی طرح جب آپ سماعت کا استعمال کرتے ہیں، یہ حسیات ہیں نا، جن 5 مشہور جو حسیات ہیں جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ 5 حواس دراصل ٹولز ٹو گیدر انفارمیشن ہے، اور شعور وہ ایجنسی ہے جو ان حاصل شدہ انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہے، پروسیس کر کے لاگو بھی کرتی ہے اور ان کو سمجھتی بھی اور ریکارڈ بھی کرتی ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ شعور اور حواس کا کیا سلسلہ ہے۔ تو ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم پیج نمبر 283 پہ شروع کر رہے ہیں کہ شکل و صورت کی 2 طرزیں ہیں، ایک طرز مادی اور دوسری طرز
نورانی ہیں. شکلیں دو قسم کی ہوتی ہیں. اب ایک ہے نورانی اور دوسری ہے مادی. اب آپ اس جملے پہ غور کریں کہ مادی شکل و صورت اور نورانی شکل و صورت کسے کہتے ہیں. اس کی بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ میں ایک نام لیتا ہوں. یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ سب اس سے واقف ہیں، اس لیے نہیں کہ میری کوئی لائکنگ ہے. جیسے میں فرض کریں کہ کسی مطلب سیاستدان کا کسی کا نام لیتا ہوں، فرض کریں کہ عمران خان. اب عمران خان کا ایک مادی وجود ہے، جب ہم اسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک ظاہری وجود ہے، لیکن جب میں نے نام لیا تو آپ کے میرے ذہن میں ایک تصویری خاکہ سا گزرا. اب یہ جو تصویری خاکہ ہے یہ کہاں ہے؟ یہ خیالوں میں ہے. تو نور کی انٹرپریٹیشن ہم نے کیا عرض کی تھی کہ خیال. تو یہ جو خیال میں ہمیں شکل و صورت دکھتی ہے اسے نورانی شکل کہیں گے. تو شکل و صورت کی دو طرزیں ہیں، ایک طرز مادی ہے اور دوسری طرز نورانی ہے. اب یہی بات اسی مثال سے سمجھ لیں کہ مادی شکل و صورت مطلب نورانی شکل و صورت کی وجہ بن رہی ہے. یعنی کوئی چیز مادی طور پہ ہم آشنا ہیں تو جب ہم اسے اپنے خیال میں سوچتے ہیں تو ہم اس کی نورانی شکل و صورت سے واقف ہو رہے ہیں یا جان رہے ہیں یا اس کو ریکال کر رہے ہیں. اب حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اس کی نورانی شکل کی وجہ سے اس کا مادی وجود ہے، کیونکہ روحانیت میں ہر چیز کو سیدھا کر کے دکھایا جاتا ہے اور عملی زندگی میں یا اس مادی زندگی میں ہم ہر چیز کو الٹا دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے اسے کنفیوز نہیں کرنا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ شکل و صورت کی بات ہو رہی ہے کہ شکل و صورت کیا ہے؟ وہ بھی اطلاعات کا اجتماع ہے. اب اس کو کنسیو کرنے کی یا اس کو پرسیو کرنے کی یا اس کو حاصل کرنے کی دو طرزیں ہیں. ایک جب وہ مادی شکل و صورت میں ہو اور دوسرا جب وہ خیال کی سطح پہ ہو یعنی نورانی سطح پہ ہو. مادی شکل و صورت سے روح کا سراغ نہیں ملتا، اس لیے کہ مادہ کثیف ہے اور روح انتہائی درجے لطیف ہے. اب فرق دیکھ لینا ایک بندے کے بارے میں خیال اور ایک اس کا مادی وجود. تو کثافت کہاں ہے؟ کثافت اس کے مادی وجود میں ہے، وہ ٹھوس ہے، اس میں ثقل ہے. اب یاد رکھیں کہ چونکہ روح ہے تو مادہ ہے، روح نہیں تو مادہ نہیں. تو مشاہداتی دنیا پر ہر لمحہ فنا ہے، روح کے اوپر فنا نہیں ہے. یہ جو ہماری مشاہداتی دنیا ہے یہاں پہ ہر چیز ہر لمحہ فنا ہو رہی ہے، لیکن روح کے اوپر فنا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مادی شکل و صورت سے روح کی تلاش ممکن نہیں ہے، لیکن روح سے مادی شکل و صورت کی کنہ تک پہنچ جانا یقینی امر ہے. اب نفس سے مراد وہ روح ہے جس روح کے اوپر مادیت کا قیام ہے. یہاں پہ یہ نفس کی ڈیفینیشن من عرف نفسہ. اب ہم نفس کا ترجمہ نہیں کر پا رہے، تو نفس سے مراد وہ روح ہے یعنی روح کی وہ سٹیج یا درجہ ہے جس روح کے اوپر مادیت کا قیام ہے. مادیت کا قیام یعنی مادہ جو ہے یہ کس چیز پہ قائم ہے؟ تو وہ روح پر قائم ہے، لیکن اس کو جس سطح پہ روح کے مادے کا قیام ہے اسے نفس کہا گیا. اب یہ ایک انتہائی پیچیدہ مباحث تھا یا ایک بات نہیں سمجھا سکتے تھے کہ نفس کسے کہتے ہیں. نفس باطن کو کہتے ہیں. باطن سے مراد ہے روح کا وہ درجہ جس کے اوپر مادیت کا قیام ہے.
جب تک روح مادیت کو سنبھالے رہتی ہے مادیت قائم رہتی ہے، اور جب روح مادی وجود سے دستبردار ہو جاتی ہے تو مادیت فنا ہو جاتی ہے۔ اب اس تشریح سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو مادیت کو اولیت دیتے ہیں۔ میں نے یہ پیراگراف جان کے دوبارہ پڑھا، کل بھی پڑھا تھا آج بھی پڑھا، لیکن کل ذرا جلدی میں ہوتا ہے کہ وہ ٹائم آخر میں ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں نے اس کو دوبارہ عرض کر دیا تاکہ اس میں بہت کام کی بات تھی تو یہ سکپ نہ ہو جائے۔ تو جب ہم مظاہر کو مادیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مظاہر کو ہی حیات کہتے ہیں۔ غور کریں کہ جب ہم مظاہر کو مادیت کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مظاہر کو حیات کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مظاہراتی خد و خال ہر لمحے فنا ہو رہے ہیں۔ جب ہم مظاہر کو اولیت دیتے ہیں اور مظاہر کو وسعت حیات قرار دے دیتے ہیں تو ماضی کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات ماضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ اس کی پیدائش ماضی میں چلی جاتی ہے۔ کائنات میں حال اور مستقبل کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، اس لیے بچہ جس آن پیدا ہوتا ہے دوسرے لمحے اس کی زندگی ماضی بن جاتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ کر خشک ہو گیا۔ اب اس حدیث سے ماضی کے علاوہ زمانے کا کوئی اور اسلوب معلوم نہیں ہوتا۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں ماضی کے اجزاء ہیں۔ اب یہاں سے مستقبل، حال اور ماضی، ان کے بارے میں ہمارے کانسیپٹس بالکل ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ یعنی یہ بات حضور مرشد کریم اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو تصورات ہیں ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں وہ درست نہیں ہیں۔ وی ہیو ٹو ریوزٹ دیم اینڈ وی ہیو ٹو چینج دیم، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ ماضی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں سب کچھ ماضی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ہم نے دی تھی کہ یہ جیسے ایک فلم ہے، پروجیکٹر پہ چڑھی ہوئی ایک فلم ہے، تو جو لینس کے سامنے سے تصویر گزر رہی ہے وہ حال ہے، جو گزر چکی ہے وہ ماضی ہے، اور جو ابھی گزرنی ہے وہ مستقبل ہے۔ یہ ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ یہاں تک ہے۔ اب ذرا حقیقت بین نظروں سے دیکھیں، حقیقت شناسی کے ساتھ دیکھیں تو وہ تو پوری فلم ہی ماضی ہے، کیونکہ وہ تو بن چکی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ذیلی اس کا عنوان جو ہے اس چیپٹر کا عالم فطرت، کہ کائنات ماضی میں ہونے والے ظہورات کا عکس ہے۔ ماضی کی حرکات کو سمجھنے کے لیے ہمیں منقسم اور غیر منقسم حواس میں تفکر کرنا چاہیے۔ یہ شکل و صورت یہ منقسم حواس ہیں اور تمثل غیر منقسم حواس ہیں۔ منقسم حواس کا علم حاصل، منقسم حواس سے غیر منقسم کو پا جانا ممکن نہیں۔ یعنی یہ جو تقسیم ہونے والے حواس ہیں اس سے ہم غیر منقسم جو تقسیم نہیں ہوتے ان کو نہیں پایا جا سکتا، لیکن غیر منقسم حواس سے منقسم حواس کا علم حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ
غیر منقسم حواس ہی اصل ہیں، جن کی وجہ سے آگے وہ منقسم ہو رہے ہیں، یعنی تقسیم ہو رہے ہیں۔ دنیاوی علوم کو اگر ہم اولیت دیتے ہیں اور مظاہر کو وسعت حیات قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم ماضی اور مستقبل دونوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ذرا غور کریں، جبکہ ماضی اور مستقبل کے ساتھ ساتھ حال کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہی حال اور مستقبل میں ڈسپلے ہو رہا ہے۔ خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس ترتیب کے ساتھ تھا، کیا چیز؟ اعمال اور افراد، اعمال اور افعال، افراد کے اعمال اور افراد کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پروگرام کی، کائناتی سطح پہ۔ کائناتی سطح پہ جو پروگرام جس ترتیب کے ساتھ تھا، اللہ نے کن کہا اور وہ پروگرام وجود میں آ گیا۔ اگر ہم اسے اپنے محدود طرز فکر کے مطابق پڑھیں گے اور ہم اسے پڑھتے ہوئے اپنی انفرادی زندگی پہ محیط کرنے کی جسارت کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہو جائے گا۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کائناتی پروگرام کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اور کائناتی پروگرام جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا، کن کہا، اور وہ پروگرام ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ پروگرام کیا ہے؟ پروگرام اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ لامتناہی نور ہے۔ اب لامتناہی نور سے کیا مراد ہے؟ لامتناہی نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں کائنات موجود ہے، کائنات کی ماہیت اور کائنات کے اندر نوعیں اور نوعی افراد پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہے۔ یعنی بات ہو رہی ہے کائناتی پروگرام کی، اس کے بعد نوعی درجے پہ آ گیا، اس کے بعد انفرادی درجے پہ۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ ایز اٹ از ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر حکمرانی اللہ کی قائم ہے۔ تو یہ ذرا باتوں کا فرق واضح کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا حکم دیتا ہوں ہونے کا وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کی تشریح ہے کہ امر الہی کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 ارادہ، نمبر 2 جو کچھ ارادے میں ہے یعنی شے، اور تیسرا ارادے میں جو شے ہے اس کا ظہور ہونا۔ یعنی اللہ نے کہا نا میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ ان یقول لہ کن فیکون، تو اس کن فیکون میں کیا چیزیں ہیں؟ ایک ارادہ ہے، دوسرا اس ارادے میں کوئی چیز ہے۔ ان یقول لہ، یہ لہو اس کو کہتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ ظاہر ہے وہاں کوئی چیز موجود ہے جس کو کہا جا رہا ہے، اور پھر ارادے میں جو شے ہے اس کا ظہور یعنی فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو ارادے کے اندر شے کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ پہلے سے ان کے علم میں موجود ہے۔ چونکہ امر الہی کے متحرک ہونے سے پہلے کائنات کی اشیاء اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں، اور کن کے بعد انہی اشیاء کا ظہور ہوا ہے۔ اس لیے جو کچھ موجود ہے سب ماضی ہے۔ اب ماضی کیا ہے اور اس کی مقداریں کیا ہیں؟ ہمارے پاس ان مقداروں کو سمجھنے کی بہت سی طرزیں ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ سائنسدان روشنی کی رفتار 1,86,282 میل فی سیکنڈ یا تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ بتاتے ہیں۔ تو ہمیں مجبوراً ماننا پڑے گا کہ کائنات کے
ایک لمحے کی رفتار روشنی کی رفتار ہے. اگر ہم روشنی کے زون میں اس کو کائنات کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کی رفتار کیا ہوئی؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. مادی سطح پہ یہ 1 میل، 2 میل، 10 میل، 50 میل، 100 میل، 200 میل پر آر ہے، فی گھنٹہ. اور روشنی کی دنیا میں یہ رفتار ہو گئی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اور نور کی دنیا میں یہ رفتار ظاہر ہے کہ وہ جس رفتار سے نور حرکت کرتا ہے وہی رفتار اس کی وہاں ہوئی. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ روشنی کی دنیا میں 1 سیکنڈ کا احاطہ، دائرہ محیط، یعنی دائرہ جو ہے وہ کہاں تک محیط ہے، تو گویا 3 لاکھ کلومیٹر دائیں، 3 لاکھ کلومیٹر بائیں، 3 لاکھ کلومیٹر اوپر، 3 لاکھ کلومیٹر نیچے، 3 لاکھ کلومیٹر آگے، 3 لاکھ کلومیٹر پیچھے. یعنی گلوب، ایک بڑا سا گلوب بن گیا 1 سیکنڈ روشنی کی دنیا میں. تو اس کا امیجن کریں کتنا بڑا دائرہ یا گلوب یا اس کا وہ جو ریڈیس ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر ہے. ڈایا میٹر 6 لاکھ کلومیٹر ہوا. سوری ہاں جی. تو زمانے متواتر، اب آ جائیں زمانے متواتر، یہ ادراک کی تقسیم کا نام ہے. یہ جو سیریل ٹائم جس سے آپ اور میں شعوری سطح پہ واقف ہیں، اس کا نام ہے زمانے متواتر. یہ دراصل اس کا ادراک کیا ہے؟ حواس کی تقسیم ہے. یعنی حواس کی تقسیم جب ہو جاتی ہے تو ہم سیریل ٹائم سے آشنا ہوتے ہیں. کائنات کے اندر جو کچھ ہے ہم اپنے شعوری سطح پہ اس کو زمانے متواتر کے پیمانے سے ناپتے ہیں. یہ کر رہے ہیں آپ کے سارے سائنسدان کہ جی یہ کرۂ ارض جو ہے وہ اتنے لاکھ سال پرانی ہے، یہ سورج اتنے بلین ایئرز سے ہے اور اتنے بلین ایئر مزید چلے گا. یہ اس طرح سے زمانے متواتر کے پیمانوں سے ناپ رہے ہیں. کائنات لمحوں میں بند ہے. کائنات لمحوں میں بند ہے. وہ جب کائنات پہلا لمحہ جب اللہ نے ارادہ کیا تو وقت، زمانیت اس کو کہا. اب وہ ایک لمحہ ہو یا دوسرا لمحہ ہو، یہ دونوں لمحات اس بات کے پابند ہیں کہ وہ پہلے لمحے کے اندر موجود رہیں. یعنی پہلے لمحے کے بعد باقی سارے لمحات اصل میں پہلے لمحے کی تقسیم ہے یا اس کی ملٹیپلیکیشن ہے. یعنی وہ خود کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے یا خود کو کیا کہیں گے، پروپوگیٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، ایک لمحے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. تو وہ اصل میں موجود ہے پہلے لمحے میں. تو کائنات لمحات میں بند ہے. اب وہ ایک لمحہ ہو یا دوسرا لمحہ ہو، دونوں لمحات اس بات کے پابند ہیں کہ وہ لمحے کے اندر موجود رہیں. کائنات میں کسی بھی وقت ٹھہراؤ نہیں ہے. کائنات کا ہر لمحہ متحرک ہے. یعنی کائنات کا لمحہ ایک تغیر ہے. یعنی کائناتی سطح پر کیا ہے؟ کائناتی سطح پر ہر لمحہ ایک تغیر ہے. دوسرا لمحہ دوسرا تغیر ہے، تیسرا لمحہ تیسرا تغیر ہے. دیکھیں نا، اس سے پہلے زمانیت اوپر کے سطح پہ لامتغیر ہے، یہاں پہ وہ سب تغیر کا شکار ہو رہی ہے. اور چوتھا لمحہ چوتھا تغیر ہے. چونکہ کائنات ہر لمحہ تغیر پذیر ہے، اس لیے ہر لمحہ الگ الگ ہے. یہاں سے تغیر کی وجہ سے ہر لمحہ الگ ہو رہا ہے، اور ہر لمحے کے افعال اور حوادث الگ الگ ہیں. جب ہر لمحے کے حوادث اور افعال الگ الگ ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لمحے کے درمیان فاصلہ ہے. یہ الگ ہونے کا مطلب ہے ڈسٹینس ہونا. وہ جو فاصلے کی بات بتائی گئی تھی وہ یہاں پہ اب دیکھیں پوری طرح واضح ہو گئی. تو ہر لمحے کے بعد فاصلہ، ہر لمحے کے بعد فاصلہ اصل میں کیا چیز ہے؟ زمانے کی جداگانہ حالتیں ہیں یا جداگانہ وحدتیں ہیں، یعنی ان کی سینٹرالٹیز ڈفرنٹ ہیں. اب زمانے متواتر یہ معلوم واردات ہے، اور زمانے غیر متواتر نامعلوم واردات ہے. زمانے متواتر سیریل ٹائم اور زمانے غیر متواتر نان سیریل ٹائم، جس سے آپ خواب میں واقف ہیں. خواب کے حواس جو ہیں وہ زمانے غیر متواتر ہیں، اور زمانے متواتر کی وحدتیں ایسی وارداتوں کا مجموعہ ہیں جن سے شعور واقف ہے. زمانے متواتر کی وحدتیں یعنی جو سیریل ٹائم ہے، اس کی جتنی بھی سینٹرل جہاں جہاں ہماری توجہ جاتی ہے وہاں سے جو چیز ہمارے ذہن میں وارد ہوتی ہے اسے واردات کہتے ہیں. تو اس کی وحدتیں ایسی واردات کا مجموعہ ہے جن سے شعور واقف ہے. اور زمانے غیر متواتر کی وحدتیں وہ ایسی واردات کا مجموعہ ہے جن سے شعور واقف نہیں ہے. اب اس کی پھر وہی مثال خواب اور بیداری کے حواس کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کو علم الاشیاء عطا کیا. اب دیکھیے علم الاسماء کا ترجمہ علم الاشیاء کی ہے. اللہ نے آدم کو خلا بنایا، اس خلا میں اللہ نے روح پھونکی. یہ جو لفظ ہے نا نفخت فیہ من روحی، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا. مٹی کا مطلب خلا. خلا میں کچھ پھونکا گیا. بھئی اگر پہلے سے کوئی بھرا ہوتا تو اس میں کیا چیز ڈالی جاتی؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ خلا میں اللہ نے اپنی روح پھونکی یعنی کچھ صلاحیتیں منتقل کر دی. اب روح پھونکنے کے بعد آدم کو علم شے عطا کیا. اب یہ دوبارہ سن لیجئے کہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے علم الاسماء کی، اور حضور مرشد کریم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں علم شے. یہ ہے وہ اصل علم. تو آدم دو ایجنسیوں سے مرکب ہے، ایک روح اور دوسرا علم شے. یہ آدم کی ڈیفینیشن آ گئی. آدم اصل میں کیا چیز ہے؟ ایک روح ہے یعنی اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اور دوسرا علم شے، اشیاء کا علم، علم الاشیاء. اور علم اشیاء حاصل ہونے کے بعد اشیاء کا علم حاصل ہوا، یعنی علم الاسماء حاصل ہونے کے بعد آدم کو اشیاء کا، اپنی صلاحیتوں کا علم حاصل ہوا. پتہ چلا کہ میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. بات وہی ہے کہ ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، صرف تلاوت کر رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں. سمجھ نہیں رہے تو عمل کہاں سے ہو جائے گا؟ اگر عمل کر رہے ہیں تو اس درجے پہ نہیں کر پا رہے جس درجے پہ اللہ چاہتا ہے، تو عمل کیسا ہوگا؟ اب یہ علم اشیاء جو ہے یہ عالم فطرت ہے، یعنی چیزوں کا جیسی وہ ہیں اس کو جاننا علم فطرت ہے، عالم فطرت ہے. اور عالم فطرت، یہ عالم شہادت، یہ سب زمانے متواتر ہے. لیکن روح کے بالمقابل جو زمانیت ہے وہ غیر متواتر، زمانے غیر متواتر یعنی عالم غیب ہے. تو عالم غیب کیا ہوا؟ زمانے غیر متواتر. اب ایکویشن کیا بنی؟ ایکویشن یہ بنی یعنی کہ خلاصہ فرما رہے ہیں حضور مرشد کریم ساری بات کا جو اس چیپٹر میں بیان ہوئی،
کہ روح الہی اور علم اشیاء سے عالم فطرت یعنی زمانے متواتر وجود میں آ گیا، اور یہ سارا مل کر عالم شہادت کہلایا۔ اور روح الہی اور روح کے اندر جو علم اشیاء ہے جس کو تکوین کائنات کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ مزید ایک بات کی وضاحت آ گئی بریکٹ کے اندر، کہ یہ علم اشیاء یعنی علم الاسماء اصل میں کائنات کا تکوینی پروگرام ہے۔ تو کائنات کے تکوین یعنی اس کی ایڈمنسٹریشن، تکوین کا لفظ جو ہے کن سے ہے، یعنی کسی چیز کو بنانے سے لے کر اس کو چلانے تک، یہ سارے انتظامات تکوین کائنات کہلاتے ہیں۔ یعنی روح الہی جمع علم اشیاء یعنی تکوین کائنات برابر ہے آدم کے، اور روح جمع علم اشیاء یہ بھی آدم کے برابر ہے۔ اب آدم خلا ہے، خلا میں روح ہے، روح میں علم اشیاء ہے، اور علم اشیاء عالم فطرت ہے۔ اب عالم فطرت کے آگے دو حصے ہو گئے کہ عالم فطرت زمانے متواتر ہے، اور زمانے متواتر زمانے غیر متواتر پر قائم ہے، یعنی سیریل ٹائم کی بیس جو ہے وہ نان سیریل ٹائم ہے، اور نان سیریل ٹائم کی بیس ہے ریئل ٹائم یعنی زمانے حقیقی۔ اب زمانے غیر متواتر جو ہے یہ عالم غیب ہے۔ تو غیب الغیب زمانے حقیقی، زمانے متواتر اور زمانے غیر متواتر، یہ تین زمانے ہوئے۔ یعنی ہمارے یہاں ماضی مستقبل حال کو تین زمانے کہا جاتا ہے، روحانیت میں زمانے حقیقی، زمانے غیر متواتر اور زمانے متواتر، یہ تین زمانے ہوئے۔ تو زمانے متواتر وہ زمانہ ہے جس میں ہم عالم ناسوت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زمانے میں حواس ہر آن ہر لمحہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ اب نظر آنے والی کائنات کے تمام افعال و حوادث کو ہم زمانے متواتر کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو قائم ہو، یعنی اس کو قیام حاصل ہو۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ متغیر ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات، یا حیو یا قیوم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ورد زیادہ کریں، کیونکہ ہر لمحہ متغیر ہے، اس کو قیام نہیں ہے۔ ہم اسی قیام والے لمحے کے تلاش میں یا حیو حیات یا قیوم یعنی اس کے قیام کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ متغیر ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو پہلا قدم متغیر ہو جاتا ہے، تب دوسرا قدم اٹھتا ہے، جب تو تیسرا قدم متغیر ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی لمحہ اس وقت تک لمحہ نہیں ہے جب تک اس میں تغیر نہ ہو۔ تو ہر لمحے کی واردات اور زندگی کے حوادث جدا جدا ہیں، اور ہر حادثہ حوادث کی واحد ہے حادثہ، اسی کو کیفیت کہہ کے بیان کیے کہ ہر حادثہ یعنی ہر دو کیفیات کے درمیان ایک فاصلہ ہے، آپ ایک ہی کیفیت میں نہیں رہ سکتے۔ جب ہم ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو ایک قدم کا دوسرے قدم میں جانا ایک تغیر ہے، اور ایک قدم کے بعد دوسرا قدم فاصلہ ہے۔ عالم غیب کو جاننے کے لیے روح کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ عالم غیب کا انشراح یعنی اس کی تشریح یا اس کا کھلنا روح میں ہوتا ہے۔ روح سے مراد لاشعور ہے۔ اگر ہم عالم غیب کو جاننا چاہیں تو ضروری ہے کہ شعور کی دنیا سے نکل کر
لاشعور کی دنیا میں داخل ہوں، کیونکہ شعوری دنیا کے حواس میں غیب سے آشنا ہونا ممکن نہیں ہے۔ زمانے غیر متواتر یعنی نان سیریل ٹائم ہے، اور زمانے حقیقی علم الہی ہے جس کو غیب الغیب کہتے ہیں۔ اب زمانے غیر متواتر فرشتوں کی دنیا ہے، یہ جس کو اصطلاح میں غیب کہا گیا ہے۔ شعوری دنیا یہ زمانے متواتر ہے، یعنی اس سے نکل کر بندہ جب لاشعوری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر غیب منکشف ہو جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ جس طرح آدمی شعوری دنیا میں رہ کر شعوری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح سالک لاشعور میں داخل ہو کر فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ تو شعور کے بالمقابل دو ایجنسی ہیں، شعور کے بالمقابل دو ایجنسی ہیں، ایک شعور خود ہے، اس کے سامنے مزید دو ایجنسی ہیں، ایک ہے غیب الغیب اور دوسری ہے غیب۔ یعنی ایک غیب جو ہے یہ زمانے غیر متواتر ہے، اور غیب الغیب یہ زمانے حقیقی ہے۔ عالم غیب کے لمحات سے ہمارا شعور واقف ہے، ناواقف ہے۔ عالم غیب یعنی زمانے غیر متواتر یعنی نان سیریل ٹائم کے جو لمحات ہیں ان سے ہمارا شعور ناواقف ہے، لیکن روح آگاہ رہتی ہے۔ میرا خیال ہے ٹائم پورا ہو گیا، یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، کل باقی سے پڑھ لیں گے۔